جی عام سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سوالات کا آغاز کرتے ہیں. اور سب سے پہلا سوال یہ ہے میرا آپ سے کہ آپ کے مختلف افکار پر تنقیدات سامنے آتی رہتی ہیں اور بطور طالب علم ہم ان کو پڑھتے ہیں، ان سے استفادہ بھی کرتے ہیں. ایک بات جو فیس بک کی دنیا میں ہی گردش کرتی رہی وہ یہ تھی کہ آپ کی جو پوری فکر ہے یہ دراصل اشرافیہ کی فکر ہے، یعنی ایک خاص طبقہ ہے جن کی یہ انٹلیکچول ڈیبیٹس ہیں، وہ اس سے مستفید ہوتے ہیں، ان کو یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں. ایک عام مسلمان اس تک دین کا وہ پازیٹیو میسج پہنچانا، اس کی دینی ضروریات کا خیال رکھنا، اس سے براہ راست انٹریکٹ کرنا، اس کے لیے کچھ کرنا، یہ اس فکر کا جس کے آپ امین اور دائی ہیں نہ کوئی ہدف ہے اور نہ عملی طور پر ہمیں نظر آتا ہے. نہ آپ کی فکر کا کوئی عملی پہلو مسجدوں میں نظر آتا ہے، نہ کوئی اس ہلکا فکر نے مسجدیں بنائیں جہاں پر وہ لوگوں کو دین کی دعوت دیں، تبلیغ کریں، ان کو نیکی کی طرف بلائیں. بس یہ فکری بحثیں ہیں جن کے اندر ہر وقت گفتگو ہوتی رہتی ہے. تو اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ یعنی یہ آپ کا جو پورا پیراڈائم ہے، پوری فکری تحریک ہے، یہ کیا کوئی انٹلیکچول تحریک ہے، خاص طبقہ فکر کو متعارف کرتی ہے، یا عام مسلمانوں سے بھی کچھ کا لینا دینا ہے؟ یہ سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ ہم مسلمان اس کے عادی ہو گئے ہوئے ہیں کہ جب بھی کوئی نیا طرز فکر سامنے آئے تو وہ لازماً ایک الگ جماعت بنے، ایک فرقہ بنے، اس کی اپنی مسجدیں ہوں، وہ اپنے ائمہ و اکابر کی فہرست جاری کرے. یہ ہمارا عام رجحان بن چکا ہوا ہے. میرا یہ نقطہ نظر نہیں ہے. میرے نزدیک محمد الرسول اللہ کی امت یہی ہماری جماعت ہے. یہ امت اس وقت 1.5 ارب سے زیادہ کی تعداد میں ہے. اس میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں. نہ میں پیغمبر ہوں، نہ ان میں سے کوئی پیغمبر ہے. ہم سب اس دین کے خدام ہیں. بہت سے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دے رکھی ہے کہ وہ دیہاتوں میں جا کے خدمت انجام دے رہے ہیں. بہت سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے مسجدوں کا نظم سنبھالا ہوا ہے. بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے دینی مدارس بنائے ہوئے ہیں. یہ سب میری جماعت ہے. یعنی جس وقت یہ کہا جاتا ہے تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ سب کے سب لوگ تو میرے لوگ ہیں. ہر مسجد میری مسجد ہے، ہر عالم میرا عالم ہے، ہر امام میرا امام ہے. یہ پوری کی پوری امت جو کچھ بھی خدمات انجام دے رہی ہے وہ سب کی سب ہماری ہیں. اور چونکہ اس میں تنوع بھی ہوتا ہے، اختلافات بھی ہو جاتے ہیں، تو ان اختلافات کا بھی ظہور ہوتا رہتا ہے. ایک دیوبندی نقطہ نظر رکھنے والا بریلوی نقطہ نظر کے لوگوں سے کچھ اختلاف کر لے گا، صوفیانہ مزاج رکھنے والے علماء سے کچھ اختلاف کر لیں گے. تو اختلافات بھی اصل میں اپنے تنوع کے ساتھ معاشرے کا حسن ہے. سوسائٹی کی یہ خدمت بحیثیت مجموعی انجام پا رہی ہے. ہر آدمی سے یہ توقع کیوں کی جائے کہ وہ یہ سارے کام الگ سے کر کے دکھائے؟ میں نے اپنا جائزہ لیا اور یہ اندازہ کر لیا کہ میں کیا خدمت کر سکتا ہوں. مجھے کوئی پیغمبر بنا کے مبعوث نہیں کیا گیا کہ مجھے ساری دنیا کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مامور کر دیا ہے. نہیں، مجھے کچھ صلاحیتیں دی ہیں. ایک طالب علم کی حیثیت سے میں نے ان کا اندازہ کیا اور یہ دیکھا کہ میں کیا خدمت کر سکتا ہوں. تو خدمت کا جو دائرہ میرے لیے ممکن تھا، جس کی میرے پاس صلاحیت تھی، میں نے وہ اپنے لیے منتخب کر لیا. تو شخصی حیثیت سے میں نے یہ دیکھا کہ میں کچھ تصنیف تالیف کا، کچھ تحقیق کا کام کر سکتا ہوں. میں نے وہ کرنا شروع کر دیا. میں نے یہ دیکھا کہ میں اپنی بات لوگوں تک، جو کچھ بھی میں نے حقائق دریافت کیے ہیں یا کوئی تحقیق کی ہے، وہ شائستگی کے ساتھ پہنچا سکتا ہوں. تو میں نے وہ کام شروع کر دیا. میں نے یہ محسوس کیا کہ لوگوں کی تعلیم، تربیت اور تحقیق کے لیے کچھ ادارے ہونے چاہیے، وہ قائم کر دیے. یہ میرے دائرے کی چیزیں تھیں. میں نے اپنے دائرے کے کام اپنے لیے منتخب کیے ہیں. میں امت میں کوئی نئی امت نہیں بنا رہا. میں فرقوں میں کسی نئے فرقے کا اضافہ نہیں کر رہا. اس لیے ہر مسجد میں نماز پڑھتا ہوں. تمام علماء کو اپنے علماء سمجھتا ہوں. سب کی عزت کرتا ہوں. جس معاملے میں مجھے کوئی اختلاف ہوتا ہے، اپنا اختلاف شائستگی کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں. میری صلاحیت کے لحاظ سے جو لوگ میری بات سمجھ سکتے ہیں وہ میرے مخاطبین ہیں. وہ آپ اگر غور کر کے دیکھیں تو دیہات میں بھی آپ کو ملیں گے، وہ دور دراز قبائلی علاقوں میں بھی آپ کو ملیں گے، وہ اشرافیہ میں بھی آپ کو ملیں گے. تو ہر جگہ ہر آدمی کی بات سننے والے لوگ نہیں ہوتے. اس ذوم میں مبتلا بھی نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ تنوع باقی رکھا ہے.
کیا ساری مسلمان امت کو آپ ابن تیمیہ پر اکٹھا کر سکیں ہیں، ابن قیم پر اکٹھا کر سکیں ہیں، ابو حنیفہ پر اکٹھا کر سکیں ہیں، شافعی و مالک پر اکٹھا کر سکیں ہیں؟ کتنے جلیل القدر اہل علم تھے، اوزاعی، سفیان ثوری، امام لیث، کہ جن کے آج جاننے والے بھی دنیا میں آپ کو کم ملیں گے، یعنی چند علماء کے حلقوں میں ان کو جانا جاتا ہے۔ تو کیا وجوہ و اسباب ہوتے ہیں کہ کسی شخص کو عام پذیرائی حاصل ہو جائے؟ کیا وجوہ و اسباب ہوتے ہیں کہ وہ ایک بڑی جماعت بن جائے؟ یہ سب تاریخی عوامل ہیں۔ اس وقت میں اس پر نہیں تبصرہ کرنا چاہتا، اس میں سیاسی عوامل، تاریخی عوامل، سماجی عوامل، بے شمار چیزیں مل کے کام کرتی ہیں، لیکن میرے نزدیک تو ہر شخص کے لیے یہی مشورہ ہے کہ وہ اس زوم سے نکل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیغمبر بنایا ہے، پیغمبری ختم ہو گئی، نبوت کا خاتمہ ہو گیا۔ جس ہستی پر ہم سب کو اکٹھا ہونا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ ہم سب خدام ہیں، کسی نے خدمت کے لیے کوئی ایک دروازہ دیکھ لیا، کسی نے کوئی دوسرا میدان دیکھ لیا، تو اپنے اپنے میدان میں خدمت کر رہے ہیں۔ اس میں صلاحیتوں کا تفاوت ہوتا ہے، ذوق رجحان کا تفاوت ہوتا ہے، وہ رہے گا اپنی جگہ۔ تو میں کیوں مسجدیں الگ بناؤں؟ ساری مسجدیں میری ہیں۔ میں کیوں یہ خیال کروں کہ دیہات تک بھی مجھے پہنچنا چاہیے؟ دیہات میں بے شمار لوگ ہیں جو یہ بات پہنچا رہے ہیں، یعنی دین کی بات۔ دیکھیے نا، ایک وہ علمی فکری اختلافات ہیں، تو ان کا جس کو ذوق ہوگا وہ میری بات سن لے گا۔ جن لوگوں کو اس کا ذوق نہیں ہے، ان کی خدمت کرنے والے، ان تک دین پہنچانے والے، ان کو پڑھانے والے بہت لوگ ہیں۔ اس وقت آپ دیکھیں ہمارے ملک پاکستان میں دسیوں کی تعداد میں مدارس ہیں، دیہاتوں تک میں ہیں، قبائلی علاقوں میں ہیں، وہاں پڑھایا جا رہا ہے، تعلیم دی جا رہی ہے۔ تو آپ اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ کو نئی دنیا ہی بنانی ہے اور ہر آدمی یہی کام کرے، تو پھر وہ فرقہ بندی ہے جو پیدا ہوتی ہے۔ ہم سب ایک دوسرے کو مانیں، ایک دوسرے کا احترام کریں اور ایک دوسرے کے کام کو اپنا کام سمجھیں، اور جہاں جہاں کوئی اختلاف ہو وہاں شائستگی کے ساتھ اپنا اختلاف بیان کر دیں۔ میرے نزدیک صحیح منہاج یہ ہے اور میں اسی پر زندگی بسر کرتا ہوں۔ ٹھیک۔ اچھا، ہم سب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو اشرافیہ ہے یہ اصل میں سوسائٹی کا ایک بالکل ہی قلیل طبقہ ہوتا ہے، اور جس کے اندر آپ پینیٹریٹ کرتے ہیں تو گویا دنیا کو یہ باور کرا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی فکر پھیل گئی ہے۔ تو اکثر یہ تنقید بھی سامنے آتی ہے کہ بھائی یہ جو غامدی صاحب کے افکار ہیں یہ تو ہمیں میڈیا پہ بڑے پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ایک خاص سطح کے لوگ ہیں جن کا میڈیا پر یا دنیا کے ساتھ انٹریکشن زیادہ ہوتا ہے، وہ کچھ حوالہ بھی دے دیتے ہیں اس کا، لیکن گراس روٹ لیول پہ جائیں تو لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، وہ تو علماء ہی کی فکر پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ اصل میں اوپر سے کچھ لوگوں کو تبدیل کر کے اشرافیہ کے ذہن بدل کے دنیا کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں جیسے ان کی فکر ہر جگہ پھیل گئی۔ کبھی میں نے اس طرح کی کوئی بات کی؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہاں پھیل گئی اور کہاں نہیں۔ کبھی آپ کو خلوت میں بھی دیکھا ہے کہ میں اس طرح کی کوئی بات کر رہا ہوں؟ میری دلچسپی یہ ہوتی ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں، میں اپنے دین کو سمجھوں گا، اور میں آپ کو یقین کے ساتھ یہ بتا رہا ہوں کہ اگر یہ میری سمجھ میں نہ آتا تو میں اس کو چھوڑ دیتا۔ میں اس کو سمجھوں گا، اس کے اندر اتر کر اس کو سمجھوں گا۔ جب وہ میری سمجھ میں آ گیا اور میں نے شعوری سطح پر اس کو قبول کر لیا، تو اپنی صلاحیتوں کا جائزہ لیا کہ میں اس کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ وہ خدمت میں نے شروع کر دی۔ اس خدمت کو کوئی ایک آدمی بھی قبول نہ کرے، کوئی ایک شخص بھی سننے کے لیے تیار نہ ہو، اس سے مجھے کیا دلچسپی؟ یعنی کیا میں اپنی کوئی جمعیت بنانے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں؟ کیا میں اپنا کوئی جتھا ترتیب دینے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں؟ مجھے لوگوں پر کوئی برتری قائم کرنی ہے؟ یہ تو میری دلچسپی کی چیزیں ہی نہیں۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنی تنقیدیں مجھ پر ہوتی ہیں، میں نہیں اس کا جواب دیتا کبھی بھی، صرف یہ کرتا ہوں کہ اپنی بات کی مزید وضاحت کر دیتا ہوں۔ ابھی بھی آپ نے جو سیریز شروع کر رکھی ہوئی ہے اعتراضات کی، ان میں بھی میرے پیش نظر یہ کبھی نہیں ہوتا کہ مجھے دوسروں کی غلطی واضح کرنی ہے، نہیں، اپنی بات کی صحت کے دلائل دینے ہیں، اور یہ اطمینان پیدا کرنا ہے کہ میری بات کے پیچھے قرآن کہاں کھڑا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کہاں کھڑے ہیں، میں یہ بات کیوں کہتا ہوں، اس کی وضاحت کرنی ہے۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ میں نے دوسروں کو طعن و تشنیع کا موضوع بنایا ہو، ان کی غلطیاں نمایاں کرنے کی کوشش کی ہو۔ ایک زمانے میں کچھ تنقیدیں ضرور کیں، لیکن پھر اس کے بعد ان سے بھی ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی۔ ظاہر ہے کہ انسان سیکھتا ہے، اور یہ طے کر لیا کہ نہیں،
دین کی بات جو کچھ ہماری سمجھ میں آئے گی ہم مثبت طور پر پیش کریں گے، اس کا استدلال بیان کریں گے، لوگوں کے سامنے اس کو رکھ دیں گے۔ یہ فیصلہ لوگوں کو کرنا ہے وہ کس کو قبول کرتے ہیں۔ تو اگر لوگوں کو میری بات میں کوئی وزن نظر آئے گا تو وہ قبول کر لیں گے، اور اگر نظر نہیں آئے گا تو رد کر دیں گے۔ یہ قبولیت ہونا نہ ہونا، یہ معیار اور پیمانے بن کب سے گئے؟ یعنی ہم نے تو پیغمبروں کی تاریخ میں دیکھا کہ سیدنا نوح علیہ السلام کی 950 سال کی جدوجہد کا حاصل کیا تھا؟ وہ چند لوگ جو کشتی میں سوار ہو سکے، بیٹا بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ سالے نکلے اپنی بستی سے، 2 لوگ بھی ساتھ نہیں تھے۔ لوط کا حال یہ تھا کہ بیوی بھی ساتھ نہیں تھی۔ تو اس لیے یہ معیار کب سے بن گئے؟ ہمیں تو جو معیار قرآن و مجید میں بتایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ سچائی کو دریافت کرنا ہے، اللہ کی سچی معرفت حاصل کرنی ہے، دین کو پوری دیانتداری کے ساتھ سمجھنا ہے، اور جو کچھ سمجھ میں آ جائے اس کی شہادت دینی ہے۔ اس کو کوئی سننے کے لیے تیار ہے، کوئی ماننے کے لیے تیار ہے، الحمدللہ، نہیں ہے تو اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ تو اس لیے یہ میرے تو کنسرن کی چیزیں نہیں ہیں جو لوگ بیان کرتے ہیں۔ میں تو کبھی بیٹھ کے اس کے بارے میں غور بھی نہیں کرتا۔ 10 لوگوں نے میری بات سنی، 20 لوگوں نے میری بات سن لی، اچھی بات ہے، نہیں سنی یہ ان کا کام ہے۔ یعنی میں کوئی مامور نہیں ہوں کہ ایک ایک دروازے تک جا کے پہنچا دوں۔ بس جو میری سمجھ میں آیا ہے میں اس کو دیانتداری کے ساتھ خود بھی اپنی عمل میں اختیار کروں اور دوسروں تک بھی پہنچاؤں۔ اچھا، ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ ظاہری بات ہے آپ کی جو فکر ہے یہ پبلک کے سامنے تو آئی ہے پبلک میڈیا کے ذریعے، اور اس میں 2000 سے لے کر 2010 تک کا جو عرصہ ہے اس میں ایک تواتر سے آپ مختلف چینلز پہ بھی آتے رہے۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ دور تھا کہ جس میں مثال کے طور پہ پاکستان میں انلائٹنڈ ماڈریشن، پاکستان کے اندر روشن خیالی کی جو ایک پوری تحریک ہے ریاست کی سطح پہ وہ پروان چڑھ رہی تھی، جنرل مشرف کا دور تھا۔ تو اسی دور کے اندر یہ پوری آپ کی جو بات، آپ کی جو فکر ہے وہ لوگوں تک بھی پہنچی۔ تو سوال لوگ جو اٹھاتے ہیں وہ یہ کہ یہ کیا وجہ ہے کہ جو کام ریاست کہہ رہی تھی وہی آواز میں گاندھی صاحب نے بھی آواز ملائی، وہ چینل جو عام طور پہ ہمارے ریاستی کے کنٹرول میں ہوتے ہیں ان سب پہ پروگرامز بھی شروع ہو گئے۔ تو اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ بات تو چلیں آپ کہتے ہیں فرق نہیں پڑتا، لیکن اسی دور میں سب کچھ ہوا کہ جب ریاست کی ایما یہی تھی کہ یہ کچھ سامنے آئے لوگوں کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ تعلق، تو اسی دور میں یہ بحثیں بھی ہو رہی ہیں، حضور آرڈیننس کی بھی ہو رہی ہیں، اور یہ روشن خیالی اور تعلیم اور مدارس کے اوپر تنقید۔ تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کے جو بھی افکار ہوں پیور ہوں، لیکن کہیں باہر سے ان کو قبولیت مل رہی ہے، تو آپ نے بھی اس کو ایک اچھا موقع سمجھا ہو، بھائی اگر اچھی بات ہے پھیلائی جا سکتی ہے تو کیوں نہ پھیلائیں؟ 7 جولائی 1971 کو میں نے پہلا درس قرآن دیا تھا۔ وہ بھی ایک دلچسپ واقعہ ہے۔ یعنی ایک ہمارے ہاں بلال گنج میں پیر صاحب ہوتے تھے، مولانا طاہر۔ میں اپنے کالج کے زمانے میں ان کی مجلس میں جا بیٹھتا تھا۔ دلی کی اردو بولتے تھے، بہت اچھی زبان، اور زبان اس کے اسالیب سے میری دلچسپی رہی ہے۔ وہاں بیٹھتے تھے اور وہاں بیٹھ کے کچھ اس زمانے میں جیسے طالب علم ہوتے ہیں انقلابی منصوبے ہی بناتے رہتے تھے۔ میں، میرے عزیز دوست ساجد علی صاحب، یہ اس زمانے کی بات ہے کہ ایک وکیل صاحب اسی مجلس میں ملے اور انہوں نے ہمیں دعوت دی کہ تم لوگوں نے باتیں بہت اچھی کی ہیں، کبھی ہماری مجلس میں آئے ہو، ہم ایک جگہ بیٹھ کر شام کے وقت گفتگو کرتے ہیں۔ ہم لوگ چلے گئے۔ وہاں پر محمد انور صاحب ایک وکیل تھے، ان کی بیٹھک تھی۔ وہاں 2 4 5 10 لوگ جمع ہو گئے، کچھ بات ہوتی رہی، کچھ سوالات کر لیے انہوں نے، جس طرح کہ ہم اس زمانے میں منصوبے رکھتے تھے ہم نے بھی اس کا ذکر کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت تو زیادہ لوگ نہیں تھے، لیکن تم لوگوں کی باتوں میں بڑی اپیل ہے۔ ہم بالکل نوجوان تھے، کالج میں پڑھتے تھے اس وقت۔ تم لوگوں کی باتوں میں بڑی اپیل ہے، تو کیا یہ موضوع نہیں ہوگا کہ اتوار کا دن چھٹی کا دن ہوتا ہے؟ اس زمانے میں بھی اتوار ہی کو چھٹی ہوتی تھی، بعد میں پھر جمعہ کی چھٹی ہو گئی۔ تو صبح تم لوگ آ جاؤ، تو ذرا زیادہ بڑی مجلس میں یہ بات ہوگی۔ اس سے پہلے میری زندگی بالکل ایک طالب علم کی زندگی تھی۔ میں جب گیا تو ایک بیٹھک میں کوئی 25 30 35 لوگ جمع تھے، اور اسی طرح ایک تپائی رکھی تھی جس پر قرآن مجید تھا، اور ایک صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اب میرا نام لے کے وہ درس قرآن دیں گے۔ میری پبلک لائف کی ابتدا یہاں سے ہوئی۔ تو یہ درس قرآن ایسے شروع ہوا۔
پھر اس کے بعد جان محمد حضوری کی مسجد میں ہر ہفتے یہ نشست ہوتی رہی۔ میرا معمول رہا اور برسوں یہ معمول رہا، یعنی جو جولائی 1971 سے، کہ ہر ہفتے ایک مجلس ایسی ہوتی۔ اس وقت یہی ذریعہ تھا اپنی بات پہنچانے کا۔ پھر ظاہر ہے کچھ لکھنا شروع کر دیا، کچھ رسالے نکالے اور چیزیں بھی ہوئیں۔ یہ جو میڈیا کا معاملہ ہوا تو آپ پورے ملک میں جا کے تحقیق کر لیں، کبھی میری طرف سے کوئی تحریک ہوئی ہو، کبھی میں نے کسی جگہ کوئی پروگرام کرنے کی کوشش کی ہو، کچھ بھی نہیں، بلکہ اصرار ہوتا رہا اور میں اس کے لیے آمادہ نہیں ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ پھر کچھ دوستوں نے توجہ دلائی کہ اپنی بات تو پہنچانی چاہیے، اس میں کیا معنی ہے، تو میں نے یہ پیشکش قبول کر لی۔ جب یہ پیشکش میں نے قبول کر لی تو پھر بھی اصرار کیا کہ ہفتے میں بس ایک مجلس۔ اب بھی یہی ہوتا ہے، یعنی اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو ٹیلی ویژن پر ایک ہی پروگرام ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ دور گزر گیا، اس کے بعد سیاستدانوں کی حکومتیں آ گئیں، اس وقت بھی ایک حکومت چل رہی ہے، تو پھر تو یہ سب کچھ ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ اگر کسی بات میں اس کی اپنی ذات میں وزن نہیں ہے تو وہ کیسے ٹھہرے گی؟ کون سنے گا اس کو؟ وہی بات سنی جاتی ہے جس کو لوگ کسی نہ کسی درجے میں قابل اعتنا سمجھتے ہیں۔ تو اگر لوگوں کو اس میں کچھ حاصل ہو رہا ہے تو وہ سننے کا اہتمام بھی کریں گے۔ کون سا چینل ہے کمرشل چینل کہ یہ خیال کر کے ہی بس بات کرتا رہے گا کہ سنتا تو کوئی نہیں ہے لیکن ہم یہ پروگرام نشر کرتے رہیں گے؟ تو 4 لوگ سنتے ہوں گے نا، بس تو مجھے انہی کو بات سنانی ہے۔ باقی یہ تحقیق کے موضوع ہیں، لوگ کرتے رہیں انشاءاللہ۔ جس طرح قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ وہ خائب و خاسر ہو کے نگاہ واپس لوٹ آئے گی، انہیں بھی ایک دن اعتراف کرنا پڑے گا کہ میں نے ان سب چیزوں سے بالکل بے نیاز زندگی بسر کی ہے، کوئی قرب و جوار میں بھی ایسی کوئی چیز تلاش نہیں کر سکتا، اپنا کام اپنے طریقے پر اپنی شان کے ساتھ کیا ہے، آج بھی کر رہا ہوں۔ تو بس ایک آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ ملک کے اندر ایک بحث اٹھی ہے اور اس دینی فکری بحث کا جو پس منظر ہے وہ ریاستی سطح پر یا حکومتی سطح پر یا جن شخصیات نے اٹھائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ مغرب کے دباؤ میں ہیں، مثلا تعلیم کے اوپر ہمارے یہاں بحثیں اٹھتی ہیں، کبھی مولویوں پہ اٹھتی ہیں، مدارس پہ اٹھتی ہیں، حدود آرڈیننس پہ اٹھی، تو کیا اس طرح کی بحث میں کہ جس کا پس منظر کسی کو خوش کرنے یا کہیں سے مراعات لینے یا بینیفٹس لینے میں ہو، وہاں پر ایک صاحب علم کو کہ ان موضوعات پر رائے بھی دینی چاہیے، کیونکہ اس کو تو پتہ ہے کہ یہ اگرچہ میں تو علمی رائے دے رہا ہوں لیکن یہ جو پورا قضیہ یہ پس منظر ہے یہ تو کوئی NGOs کی اٹھی ہوئی کہانی ہے، اس کے پیچھے کوئی فنڈنگ ہے، تو اس موقع پہ کہ عالم کو کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ تو ہر موقع کے اوپر سوال پیدا ہو جائے گا، یعنی قدامت پرست حلقہ بھی اسی طرح کی تحریکات میں چیزیں اٹھاتا رہتا ہے۔ اب آپ تحقیق کریں اس بات کی کہ ہمارے ہاں جو مذہبی تحریکیں اٹھی ہیں وہ کن محرکات کے تحت اٹھی ہیں، یہ کرتے رہیں تحقیق۔ ایک عالم کا یا ایک طالب علم کا کام یہ ہے کہ جب اس سے پوچھا جائے تو وہ اپنی بات دیانتداری کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے اپنی زندگی کا ایک نقشہ بنایا اور میں اس نقشے میں ادنا تغیر کیے بغیر اپنے ہی طریقے پر اپنا کام کر رہا ہوں، یعنی کچھ منصوبے تھے جو تحقیقی تصنیفی تھے، ایک ترتیب سے کام کر رہا ہوں، دنیا جہان اس کے بارے میں بات کرتی رہے، میں اپنی ترتیب سے کرتا رہتا ہوں۔ جو چیزیں مجھے پڑھانی ہیں، جن چیزوں کی تعلیم دینی ہے، ان کا بھی ایک نقشہ ہے، اس کے تحت میں وہ کام کر رہا ہوں۔ اس دوران میں آپ دیکھیے میں کبھی کوئی بیانات جاری نہیں کرتا، کبھی کسی چیز میں آگے بڑھ کے شریک نہیں ہوتا، لیکن مجھ سے پوچھا جائے گا کہ فلاں چیز کے بارے میں دین کیا کہتا ہے، اس کو میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں اور کبھی پلٹ کے نہیں دیکھتا کہ کسی کا محرک کیا ہے، کوئی شرارت کے لیے پوچھ رہا ہے، کوئی سازش کے لیے پوچھ رہا ہے، کوئی اپنی قدامت پرستی کو برابر کرنے کے لیے پوچھ رہا ہے، کوئی اپنی جدتوں کو نشو و نما دینے کے لیے پوچھ رہا ہے، وہ جانے، اس کا پروردگار جانے۔ میرے لیے وہ حکمران ہے، سیاستدان ہے، رہنما ہے، ملت کا زعیم ہے، کوئی بھی ہے یا ایک عام آدمی ہے، وہ اصل میں سائل ہے، اور حکم یہ ہے کہ اما السائل فلا تنہر۔ جب وہ پوچھنے کے لیے آ گیا ہے تو میرا کام یہ ہے کہ میں صحیح بات بیان کر دوں، اور آپ یہ دیکھیے کہ جتنی بات پوچھی گئی بس وہ میں نے بیان کر دی، جتنا سوال کیا گیا اس کا میں نے جواب دے دیا، اس سے زائد میں نے کبھی کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ یہ تحریک میں نے کب اٹھائی؟ کوئی چیز نہیں، میں تو اس کا قائل ہی نہیں۔ میرے نزدیک اہل علم کا کام یہ ہے کہ وہ ہر موقع پر حق کی شہادت دیں، تو یہ محرکات تو ہمیشہ پیدا ہوتے رہیں گے،
یعنی کبھی کسی تحریک کے نتیجے میں ہوں گے، کسی جنگ کے نتیجے میں ہوں گے، سیاسی احوال کے نتیجے میں ہوں گے، لوگوں کے خلفشار کے نتیجے میں ہوں گے، محرکات تو پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اس وقت ایک واقعہ ہوا ہے آپ کے یا صوفیہ کا، دونوں بحثیں ہو رہی ہیں۔ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ دینی جذبے سے ہوا ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں ایک سیاسی موو ہے۔ تو وہ کون سی چیز ہے جس کے بارے میں یہ بحث نہیں ہوتی رہتی؟ آپ کی قرن اول کی تاریخ میں ایک بہت بڑا گروہ یہ کہتا ہے کہ جنگیں بھی دینی جذبے سے ہوئیں، دوسرا گروہ یہ کہے گا کہ یہ تو اقتدار کی جنگیں ہیں، آپس میں لڑ گئے سب کے سب لوگ، اقتدار حاصل کرنے کے لیے گردنیں کاٹنا شروع کر دیں، ہر جگہ ہوتا رہے گا۔ آپ کا کام کیا ہے؟ یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جو اس میں نمونہ پیش کیا کہ فتنے کی انتہائی حالت میں بھی اور جنگ و جدال کے میدان میں بھی صحیح بات کہتے رہو، تو بس میں وہ کہتا ہوں، اور اس کو کبھی زیر غور ہی نہیں لاتا۔ اگر میں یہ دیکھنا شروع کر دوں کہ اس وقت محرکات کیا ہیں، بات کیوں اٹھائی جا رہی ہے، کیا چیز ہے، سوال یہ ہے کہ ان محرکات کے تحت ان کے پیش نظر کیا تھا۔ آپ ذرا وہی یاد کر لیں، حدود آرڈیننس کی بحث، میں نے اپنی رائے جب پوچھی گئی تو دی، پورے زور کے ساتھ اس کو بیان کیا، اس کے بعد وہ حدود آرڈیننس نافذ کر دیا گیا، یعنی اس میں ترمیم کر دی گئی، اسمبلی میں ترمیم کر دی گئی۔ اس ترمیم کے بعد اگلے ہی دن اس کے اوپر ایسی تنقید کر دی، ایسی تنقید کر دی، اور یہ کہہ دیا کہ اس کا کوئی سوال نہیں ہے کہ اگر کوئی چیز پہلے غلط تھی تو میں نے بتایا کہ وہ کیسے غلط تھی، اب اگر یہ غلط ہے تو بتاؤں گا کیا غلط ہے۔ وہ مجلس جس میں خود پرویز مشرف صاحب نے جو اس وقت صدر تھے، مجھ سے پوچھا، اس میں مشاہد حسین صاحب موجود تھے، اس میں چودھری شجاعت صاحب موجود تھے، کہ اب تو ہم ترمیم کرنے جا رہے ہیں تو آپ تائید کریں گے؟ میں نے کہا دیکھوں گا، اگر اس ترمیم کے مطابق بات صحیح ہوئی تو تائید کروں گا، ورنہ اسی طرح تنقید کروں گا جیسے پہلے لوگوں پر کر رہا تھا۔ تو اگلے دن آپ دیکھیے کہ میں نے آج ٹیلی ویژن پر اپنے پروگرام میں شدید تنقید کی، اتنی شدید تنقید کی کہ اس کے نتیجے میں چودھری شجاعت صاحب اور مشاہد حسین صاحب اسی دن میرے گھر آئے کہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ کل تو تم اس پہ تنقید کر رہے تھے، آج ہم پہ تنقید کر رہے ہو۔ تو میں نے کہا اس وقت بھی اپنی دینی ذمہ داری ادا کر رہا تھا، اب بھی اپنی دینی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے ہم سب اچھا، ایک اچھی چونکہ ایک بحث کا رخ اٹھا ہے تو ایک چیز میں مزید وضاحت چاہوں گا۔ بطور انسان ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ جو نظریات تصورات ہم نے ڈسکور کیے ہیں وہ لوگوں تک بھی پہنچیں اور لوگ ان کو اپریشیٹ کریں، اور اگر کسی بڑی سطح پر ان کے ذریعے سے کوئی تبدیلی آتی ہے تو یہ بھی ایک فطری خواہش ہوتی ہے ہر انسان کی کہ وہ اس کی بات آگے پھیلے، نسلوں میں پھیلے، یہاں تک کہ حکومتی ایوان اقتدار تک بھی پہنچے، کیونکہ وہی معاملات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو آپ نے بات کی ہے، ظاہری بات ہے کسی کے فیور میں جاتی ہے، کسی کے خلاف ہوتی ہے، تو ہمارے ہاں جو پاکستان کے اندر ریاستی ادارے ہیں، مختلف حکمران آئے، ان کے نظریات آپ سے ہم مانگ، تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ جی وہ رابطہ کرتے ہوں گے، وہ کہتے ہوں گے کہ جی آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو سامنے رکھ کر ہم کوئی تعلیمی نظام بنا دیں مثلاً، یا آپ کی یہ رائے بڑی اچھی ہے، ہم اس پر کوئی آرڈیننس جاری کرتے ہیں اور اس کے تحت ہم یہ کام کرتے ہیں، تو یہ چیز تو بڑی خوشی اور مسرت کا باعث بنتی ہوگی اس موقع پہ، چلو بھائی حکمران بھی ایک بات کر رہے ہیں تو کیوں نہ میری ایک اچھی بات ہے ان کے ذریعے سے نافذ کروا دیجیے۔ آج سے کوئی 35 سال قبل میں اس طرح کی باتوں میں خوش ہوتا تھا اور یہ خیال کرتا تھا کہ اگر ہمارے سیاستدان یہ باتیں کر رہے ہیں یا اس طرح کے خیالات ظاہر کر رہے ہیں، اچھی توقعات، لیکن پھر میں نے بہت قریب سے دیکھ لیا ان سب لوگوں کو، مجھے اندازہ ہو گیا کہ ان میں کیا چیزیں ہوتی ہیں، محرکات کیا ہوتے ہیں، اس میں کتنا فہم ہوتا ہے، کس حد تک معاملات کے اندر اتر کر ان چیزوں کو سمجھا ہوتا ہے، مجھ پر واضح ہو گیا کہ ان دلوں میں کوئی تیل نہیں ہے۔ تو اس لیے اب میرے لیے یہ بے معنی چیزیں ہوتی ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مخلص قیادت پیدا کرے، صحیح فہم پیدا کرے۔ سب کو دیکھ لیا، سب کو جانچ لیا، یہ ایک نصف صدی کا قصہ ہے، تو ایسی چیزیں اب پچھلے 25-30 سال سے میرے ہاں نہیں آتی۔ لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اگر بڑے اوپر کی جو قیادت ہے ان میں تبدیلی آ جائے، مطلب نظام تعلیم اگر میں وزیر اعظم کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں تو اس سے پورے ملک کے اندر ایک بہتری آ سکتی ہے؟ میں جانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ مجھے معلوم ہے کہ ہمارے ملک میں کس طرح کے ادارے بن چکے ہیں، کس طرح کی جمعیتیں قائم ہو چکی ہیں، ہمارے ہم مذہبی عناصر کس طرح ایک سیاسی قوت اور عصبیت میں ڈھل چکے ہیں۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے بہت بڑے لوگ چاہیے، یعنی کم سے کم قائد اعظم کی سطح کے لوگ، علامہ اقبال کی سطح کے لوگ، ابوالکلام آزاد کی سطح کے لوگ، سر سید احمد خان کی سطح کے لوگ، اس سطح کا کوئی زعیم ملت پیدا ہوگا اور ہم بھی جیتے ہوئے تو کوئی توقعات پیدا کر لیں گے۔ لیکن اس وقت وہ ایک فارسی کا
بڑا ہی خوبصورت شعر ہے کہ وے دریگا نیست ممدوح سزاوار مدی، وے دریگا نیست معشوق سزاوار غزل. یعنی اب تو اسی پر غم کا اظہار کر لیجئے تھوڑی دیر بیٹھ کے کہ اب کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس کی مدح میں قصیدہ کہا جائے، اور کوئی ایسا معشوق نہیں جس کے لیے غزل لکھی جائے. تو یہ دنیا اب ختم ہو گئی. ٹھیک ہے صاحب، آخری بالکل مختصر سوال. بہت سا آپ نے کہا آپ کی کتابیں پڑھیں، تنقید کرنی ہیں تو سب چیزوں کو جمع کریں. بہت سارے لوگ یہ بھی حوالہ دیتے ہیں کہ سن 2000 میں کسی دیہات کے اندر آپ بیٹھے تھے تو میں بھی وہاں آیا، میں نے سوال کیا تو آپ نے یہ کہا، تو آپ کا نقطہ نظر یہ ہے. تو یہ جو نج کی ملاقاتیں یا گفتگوؤں کے حوالے لوگ آپ کی رائے بنا کر پیش کرتے ہیں، تو اس کو بھی کیا ہم لوگ رائے سمجھیں کہ نہ سمجھیں؟ ایسے لوگوں کے بارے میں دعائے خیر کرنی چاہیے بھائی، ان پہ کیا تبصرہ کریں. کسی کے بارے میں تنقید کرنی ہو تو ہمیشہ، یعنی مجھے اگر کسی پہ تنقید کرنی ہوگی تو میں ایک ایک ورق الٹ کر پہلے متعین کروں گا کہ اس کی بات ہے کیا، کن مراحل سے گزری ہے. ہم جب امام شافعی پر، امام مالک پر نقد کرتے ہیں یا ان کی کوئی بات بیان کرتے ہیں تو اسی طرح پہلے ان کی بات کو متعین کرتے ہیں. اس طرح کی نج کی مجالس کا حوالہ دینا یہ خود آدمی کی کمزوری کا دلیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے ہم صاحب، ہمارا وقت یہاں ختم ہو گیا. بہت شکریہ عنایت آپ کے. بہت